ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ ڈاکٹر شفیع جلندی صاحب کے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے تھے کہ جناب آزادی اظہار اور عوامی فیصلے جو ہیں وہ لازمی بات ہے کہ اگر آپ عوام مخالف فیصلے کریں گے تو اس کے اثرات بھی جو ہیں وہ الیکشن پہ بھی آئیں گے اور عوام پر بھی اس کے جائیں گے، اور عوام جو ہے اس کے نتیجے میں لازمی بات ہے جو فیصلہ کریں گے وہ اپوزیشن بھی دیکھے گی اور لازمی بات ہے کہ حکومت بھی دیکھے گی۔ ڈاکٹر صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ کامیاب اس الیکشن میں ہوتی نظر آتی ہے کہ عام طور پہ جو ضمنی الیکشن ہے کہا جاتا ہے کہ حکومت جیتتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت ان سیٹوں جو 20 ہیں ان میں سے حکومت جو ہے وہ مستحکم ہوگی یا تحریک انصاف انہیں گرانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ وہ ایک آدھ سیٹ جب ہوتی ہے اس وقت تو یقیناً وہ اپنے ہتھ کنڈوں سے جیت جاتے ہیں، ڈرا دھوا کے بہت زیادہ پولیس کا، لیکن یہ 20 ہیں، یہ تھوڑے سے نہیں، ایک طرح سے ایک ایڈیشنل ایک سمجھیں ہو رہا ہے انتخاب، اور اس میں جیسے انہوں نے اپنے بندے تیار کیے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب کے میں نے تقریریں سنی کہ وہ اس پہ زور دے رہے ہیں کہ نوجوان ہر جگہ 10 کم از کم پولنگ اسٹیشن کے بعد موجود رہیں اپنے ناکام بنانے کے لیے اگر کوئی دھاندلی کرنے کی کوشش کی۔ پھر یہ ہے کہ ساری پولیس، سارے جو سرکاری کام کرنے والے، سارے جو ہو سکتا ہے الیکشن کمیشنر مخالف ہو جیسے اس پہ کہا جاتا ہے عمران خان کی جماعت کی طرف سے، لیکن یہ ہے کہ ان کا سارا محکمہ تو خلاف نہیں ہے، اور جو سیشن جج وغیرہ اس وقت لگائے جاتے ہیں وہ ان کا محکمے کا پرماننٹ ملازم تو نہیں ہوتا ہے، جو ریٹرننگ افسر بنتے ہیں، تو وہ سارے وہ تو نہیں حمایتی ہی ہو سکتے نا۔ یہ ضروری بھی نہیں کہ وہ ان کو مجبور کر کے ڈنڈے کے زور سے ڈرا دھمکا کے لالچ دے کے گورنمنٹ والے اپنے ساتھ بنا لیں۔ بہت سارے لوگ اللہ کے بندے بڑا صحیح کام کرنے والے ہوتے ہیں، صحیح کام کرتے ہیں، اور پھر جب پریشر لوگوں کا دیکھا جاتا ہے کہ کتنی زیادہ ان کا وہ جو تو ہمارا حلیہ بگاڑ دیں گے اگر ہم نے کوئی ہینکی پینکی کی، یہ دیکھ کے تو وہ پھر ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ ادروائز اگر وہ پریشر اور اس طرح کا خاصا زیادہ، یعنی جب ایک طرح حکومت اپنی مشینری سے اپنے لوگوں سے کارندوں سے زور دے دلا کے غلط کرانا چاہ رہی ہو، تو دوسری طرف بہت زیادہ پریشر اور بڑی میجارٹی، واضح طور پہ میجارٹی، اوور ویلمنگ میجارٹی، 10 کے مقابلے میں 200 کا اجتماع وہاں جمع ہے، تو وہ پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو عمران خان جو ہدایات دے رہے ہیں اپنے کارکنوں کو، اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ عمل بھی کریں گے، ان کے خاصے سرگرم اور پرجوش ان کے کارکن ہیں۔ اچھا، آپ کیا ڈاکٹر صاحب کہتے نہیں ہیں کہ جیسے اتحادیوں کو یہ سمجھ کے کہ وہ تجربہ کار ہیں لایا گیا تھا اور انہیں لانے والوں کو جو ہے وہ اپنے فیصلوں پہ پشیمانی ہو رہی ہے، اس طرح کیا حکومت سے بھی یہ غلطی نہیں ہوئی ہے کہ انہوں نے ان نمائندوں کو جنہیں تحریک انصاف ضمیر فروش یا لوٹے کے نام سے پکارتی ہے، ان کو جو ہے وہ الیکشن میں کھڑا کر دیا، اور یہ جو ہے وہ حکومت کی جو ہے بجائے مثبت جانے کے منفی جو ہے ان کے لیے جائے گا، اور ان کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ سیٹیں ان کے نام سے جو ہے وہ نکال سکیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کے ووٹ جو ہیں اپنی طرف ان کے ان وعدوں کے ساتھ ہی انہوں نے ان کو کیا کہ ان کے ضمیر خریدے تھے، آپ کو ہم اپنے طرف سے اپنا ووٹ دیں گے۔ یہ تو اب اس کے تو خلاف ہی ہو چکے ہیں۔ اس وقت مہنگائی تھی نا، ان کی حکومت کی مہنگائی تھی، عمران خان کی، پی ٹی آئی کی طرف سے بھی مہنگائی کا دور تھا نا، اس وقت کوئی بہت زیادہ سستی تو نہیں تھی، اب تو 3 4 5 گنا بڑھ گئی ہیں قیمتیں ساری۔ تو لیکن وہ جو تھا ان کے لیے بھی اٹریکٹیو تھا کہ ان کا اتنی اچھی پارٹی پی ٹی آئی، ان کا تو لوگ کافی برا بنا رہے ہیں کہ یہ مہنگائی ختم نہیں کر سکے، یہ تو مہنگائی ہمارے پہ ٹھونس دی ہے، تو ادھر ووٹ دیں گے لوگ نون لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو مہنگائی ختم ہونے کی خواہش کے تحت۔ تو انہوں نے اس لیے ادھر لوٹے بننا پسند کیا کہ ان کا ٹکٹ بھی مل جائے گا، وعدے کیے تھے اس لیے دے رہے ہیں، تو غلطی نہیں کی ان کی، انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا۔ اور وہ نہیں تو آپ کیا سمجھتے نہیں کہ انہوں نے تو چلو کیونکہ وعدہ کیا اور اس وعدے کے نتیجے میں انہوں نے اپنے ذمہ فروشی کی اور انہوں نے اب ان کو انتخاب ذمے میں جو ہے ان کو کھڑا کیا ہے، لیکن آپ کیا سمجھ نہیں کہ تحریک انصاف کی عادت نے اتنا شعور عوام کو دے دیا ہے،
ان لوٹوں کا اور ان ضمیر فروشوں کا کہ عوام جو ہے وہ کبھی بھی ان کا انتخاب کرنا پسند نہیں کریں؟ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ انتخاب عوام مسلم لیگ کے ٹکٹ پر ان کے جانے سے کیا وہ ان کی وہ ضمیر فروشی دھل جائے گی اور عوام ان کا انتخاب کر لیں گے یا نہیں وہ بیانیہ کامیاب رہے گا؟ وہ تو اب بھی ان کے کارکن، میں سمجھتا ہوں یہ ٹرینڈ اچھا نہیں ہے، لیکن انہوں نے بہرحال تحریک انصاف والوں نے جو ان کو بتایا ہے، وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ ان کو چور 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 کہہ رہے ہیں۔ ابھی میں دیکھ کے آیا ہوں کہ وہ ایک جگہ کھڑے ہیں، آسن اقبال صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، بڑے سینسیبل آدمی ہیں، اور وہ ان کو دیکھ کے تو لوگ چور چور لگ گئے، 10-5 لوگ تو ان کو لوگوں نے، کوئی اور شریف لوگوں نے انہیں کوئی ہدایت کی بات بتائی اور وہ چلے گئے۔ تو اس طرح یہ جو نظر تو یہی آتا ہے کہ انہوں نے یہ ایک موٹیویٹ اس طرف بھی کیا ہے کہ ان کو، جیسے عمران خان کا ایسا ہی کہنا کہ تمہاری بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوں گے، لوگ تمہیں لوٹا کہیں گے، بے ضمیر کہیں گے، یہ تو سوچو کم از کم، اس طرح کا ان کو کہہ رہے تھے نا ایک بار اپنے تقریروں میں۔ تو اس سے بھی لوگوں کے نہیں بھی، اگر انہوں نے نہیں بھی ان کو اکسایا ہو تو پھر بھی ان کی ان باتوں سے وہ پھر شے مل جاتی ہے لوگوں کو کہ بھی ہاں ان کو لوٹے اور بے ضمیر کہنا ہے۔ تو وہ اب ان کے لیے اتنی آسانی نہیں، فرق کچھ نہیں پڑے گا، ان کو کوئی ووٹ نہیں ملیں گے سوائے ان کے اپنے گھر والوں کے۔ صحیح ہے، آپ سمجھتے ہیں ان کے اوپر یہ لوٹے کا داغ لگ جاتا ہے، یہ قوم ایسی ہے جب یہ آپ کہہ رہے ہیں مذاق کا تمسخر کا نشانہ ایک بار بن جائے اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ بالکل میں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت زبردست تجزیہ اس حوالے سے، اور آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ یہ ان کا کوئی بھی مستقبل نہیں ہے ضمیر فروشوں کا اب، کیونکہ اتنا شعور انہیں مل گیا ہے۔ اچھا جب مل گیا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ضمنی الیکشن جو ہے نا وہ آئندہ انتخاب اور آئندہ سیاست کا جو مستقبل میں سیاست ہے اس کی راہ کا تعین کرے گا، اس کی نشان۔ حمزہ صاحب کی یہاں پنجاب میں گورنمنٹ ختم ہو جائے گی، یہ تو فوری طور پہ ہوگا، اور پھر وہ جو جلد انتخابات کرانے کا نا مسئلہ ان کا مطالبہ، تو وہ الیکشن ان کی اگر یہ جیت جاتے ہیں تو جلد انتخابات کی جسٹیفیکیشن پیدا ہو جاتی ہے کہ پیپل ہیو ریجیکٹڈ دا ڈیسیژن آف ریپلیسنگ عمران خان گورنمنٹ جو ہے ریپلیسمنٹ ہوئی ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو منتخب یہ جو اتحادی حکومت ہے یہ اس الیکشن کے بعد جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ اس طرح جناب علی کہ ایک تو یہ واضح ہو جائے گا کہ سارے لوگ جو گورنمنٹ کی مشینری میں ہیں، سیاستدان تو سیاستدان ہے، پارٹی ہے ان کی سیاسی، باقی جو گورنمنٹ کی مشینری ہے، پولیس ہے، آفیسرز ہیں، ریٹرننگ آفیسرز ہیں، پولنگ آفیسرز ہیں، دوسرے بھی لوگ جو ہیں، ان میں سارے کے سارے ایسا نہیں کہ ڈر کے خوف کے مارے تو سارے دھاندلی کرا دیں۔ وہ ان کی جو دھاندلی کی طاقت، استطاعت اور جبر اور یہ وہ کا ایک مسئلہ لوگوں کو بعض اوقات نظر آتا ہے یا کرتے ہیں پوری کوشش، وہ اس میں دراڑیں پڑ گئی ہیں، لوگ ان کا کہنا نہیں مان رہے نجائز کرنے کے لیے، اور ماننا بھی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی دھاندلی کرنے کے لیے، ووٹ چرانے کے لیے، کسی کامیاب کو ناکام ثابت کرنے کے لیے کچھ کرتا ہے تو اس کو تو پھانسی سلے کو لٹکانا چاہیے۔ اچھا آپ سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ حکومت چند ماہ کی ہے اور آنے والی جو ہے انتخابات جو ہے اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ بھاری اکثریت حاصل کر پائے گی جو سابقہ دور میں نہیں حاصل کر پائی؟ لیکن ایسی کہ یہ تو شاہ صاحب یہ سارے ہمارے ہاں جلسے جتنے ہو رہے ہیں، عام لوگ جو جاتے ہیں اور ان کی بھی دیکھتے ہیں، وہ ہنستے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، جلسی ہوئی ہے جی ان کی، مسلم لیگ نون کی، گورنمنٹ والوں کی، اور ان کے جلسے تو کوئی مانے نہ مانے انہوں نے اتنا ساغ داغ کر رکھا ہے کہ ان کے متعلق ہی وہ بھائی 1,00,000 2,00,000 ان کے جلسے میں تھے، آپ انہیں 2,000 کہہ رہے ہیں، وہ تو نہیں، تو وہ تو پھر جو گئے ہیں وہ آگے پیچھے بھی لوگوں کو بتائیں گے، وہ اپنے سوشل میڈیا پہ بھی دکھا دیتے ہیں سارا کچھ کہ دیکھ لیں کتنے ہیں۔ تو آپ 2,000 کہہ رہے ہیں، 4,000 کہہ رہے ہیں، وہ نہیں چھپائی جا سکتی بات۔ جب اس سلسلے میں جھوٹ بولا جاتا ہے تو پھر لوگ آپ کو جھوٹے ہی سمجھتے ہیں ہر لحاظ سے۔ جب دیکھیں پبلک میں ہم بیٹھے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں اللہ اکبر، یہ کم از کم 2,00,000 بندہ ہے، جتنا ہے کم از کم
اندازے حساب کتاب لوگ کر لیتے ہیں کہ اگر اتنے حصے میں اتنے پارٹس میں تقسیم کریں تو سارے کل اتنے ہو جاتے ہیں. اور رپورٹرز کو تو تربیت ہوتی ہے, لیکن وہ میڈیا نہیں دیتا پوری بات نا. میڈیا جو ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ جیسے اجتماعات ہو رہے ہیں, آپ کو اندازہ ہے کہ آئندہ آنے والی حکومت تحریک انصاف کی بھاری اکثریت ہے, جیسی ویو چلی ہوئی ہے, اور اگر وہ آتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو گزشتہ جو ان سے کوتاہیاں غلطی ہوئیں ان کا سد پاپ کرتے ہوئے آئندہ جو ہے وہ کوئی بہتر لائے عمل اختیار کر سکیں گے, عوام کی امیدوں پہ پورے اتر سکیں گے؟ دیکھیں جی, اگر کوئی کرنے دے گا, پورا اترنے دے گا تو پھر ہی ہے نا. اچھا دیکھیں, ایک ہمارے اپوزیشن جو موجودہ گورنمنٹ ہے, اگر ان کی طرف سے ان کو رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی بتیری, اور اس لیے بھی کی جائیں گی کہ ان کو وہ بعض بیرونی طاقتیں جیسے الزام جن کو دیتے ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کرے, بہت مضبوط ہو جائے. یہ تو ان کے وہ کتاب نہیں, نو ایگزسٹ فرام پاکستان, وہ اس میں بھی وہ بتا رہا ہے کہ ہم نے نکلنا نہیں یہاں سے تاکہ یہ تگڑے ہی نہ ہو جائیں. ہم نے تو 78 ایئرز پہلے ہی فیصلہ کر لیا جائے کہ اس قوم کو کمزور رکھنا ہے مالی لحاظ سے اور اقتصادی لحاظ سے. ہم چھوٹے چھوٹے تھے جی, میرے والد لوکل پالیٹکس میں حصہ لیتے تھے, وائس پریزیڈنٹ تھے شہر کے, وہ بیٹھتے تھے, باہر مجلس ہوتی تھی, میں چھوٹا تھا بالکل 7-8 سال کا, پائنتی پہ بیٹھ کے باتیں سنتا تھا. اس وقت مجھے پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے ملک کے متعلق ہمارے غیر ملکی آقاؤں نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ ترقی نہیں کرنے دینی ورنہ یہ بہت خوفناک ہو جائیں گے. تو پھر بعد میں کچھ اور بڑے ہوئے تھوڑے سے, تو ابھی اسکول میں ہی تھے, تو یہ بھی بات ذہن میں پکی ہو گئی کہ ہمیں انرجی سے کھینچی جائے گی ٹانگ, انرجی میں آگے نہیں جانے دیا جائے گا. ہمارے یہاں گیس ہے, آئل ہے بہت زیادہ, لیکن وہ وہاں ناکام بنا دیے جاتے ہیں. ایک اس کے OGDC کے ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشن مسٹر خالد محمود میرے دوست تھے, اسٹوڈنٹ تھے, وہ آتے جاتے مجھے بتاتے تھے. میں انہیں جب بھی ملنے آتے تھے لاہور, اچھا آدمی تھا, مجھے ضرور مل کے جاتا تھا, جیسے استاد کو کوئی عزت کرے تو ملتا ہے. میں اسے پوچھتا تھا بتائیں جی کب تیل میں خود کفیل کر رہے ہیں, تو وہ بتاتا تھا بڑی داستان, ہاریبل داستانیں سناتا تھا کہ اس طرح ہم نے نکلا ہوا تیل اتنا اچھا, کہا کہ بہت بڑا ذخیرہ ہے, بہت اچھی کوالٹی کا تیل ہے, لیکن وہ آگ جلا کے دیکھا ہم نے, جلایا, ساری رات مٹھائیاں بٹی, ہم نے ڈانس کیے, ہاں جی نعرے لگائے, تو لیکن اگلے دن پتہ چلا نہیں جی نہیں نکلا نہیں, وہ ایسے ہی اس کو بند کر دیا گیا. کیا کیا اس نے بہت ساری داستانیں سنائیں جس سے بڑا خون کھولتا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے. تو کچھ کر رہی ہیں طاقتیں, تو وہ تو کرتے ہی رہیں گے اپنا کام, لیکن اگر انہوں نے منظم ہو کے کچھ اپنی جماعت کے کارکنوں کو منظم کر کے, میں نے کئی مضمون لکھے کہ پاکستان کے اقتصادی کوہٹا کی مدد حفاظت کی جائے, جس طرح کوہٹا لیبارٹری جہاں نیوکلیر بم وغیرہ تیار ہوا سارا کچھ, اس کی ارد گرد انٹیلیجنس تھی, ایک بریگیڈ پورا حفاظت کے لیے لگا ہوا تھا. اسی طرح یہ جو معاملے ہیں منرل ریسورسز, سونے کی کانیں ہیں, ان کا کوئی پتہ نہیں کس کو ٹھیکہ دے دیا گیا, کیوں کیا گیا, کس نے دے دیا, ریکوڈیک کا کوئی کسی کو. جی ناظرین, ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو مضبوط بھی خود کرنا ہے, ہم نے مستحکم بھی خود کرنا ہے. دشمن کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان میں استحکام آئے, پاکستان کے بحران جو ہیں وہ پاکستانی عوام ان بحرانوں سے نکلے. یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم مضبوط ہوں گے, ہماری جو قیادت ہے وہ مضبوط ہوگی, آزاد خارجہ پالیسی پر چلے گی, قرضوں کا بوجھ اتارے گی, تبھی ممکن ہے کہ ہم استحکام کی طرف گامزن ہو. ورنہ سازشیں بھی ہوں گی, مداخلتیں بھی ہوں گی, یہ سب کچھ یوں ہی جاری رہے گا. لیکن یہ تبھی ممکن ہے ان چیزوں کا مقابلہ کہ جب ہم سب متحد ہو جائیں. ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے, اپنی مثبت آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کرتے رہا کریں. اللہ نگہبان.